بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچر۔ ناظرین اکرام، ملکی اور خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے سعودی یمن جنگ کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 7 سالہ یہ جنگ 7 سال میں داخل ہو چکا ہے، 7 سال سے جنگ جاری ہے۔ سعودی اتحادیوں کی جانب سے یمن کے اوپر آئے روز مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اور حالیہ کرنٹ سچویشن کی اگر ہم بات کریں تو یمن کی جانب سے اپنے اوپر ہونے والے حملوں کے جواب میں جو سعودی آرامکو پر حملہ کیا، یہ سب سے بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے، جس سے ان کی آئل فیسلٹیز کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو اس وقت کی بات کریں تو یمن کی جانب سے 3 روزہ جنگ بندی کا بھی اعلان ہوا تھا، لیکن سعودی عرب نے اس جنگ بندی کی کوئی پاسداری نہیں کرتے ہوئے دوبارہ سے بمباری کی، دوبارہ سے سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اس وقت جو اہم نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اچانک سے سعودی عرب کی جانب سے 1 مہینے کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس جنگ بندی کے اعلان میں آخر یہ کیوں، کیا وجہ ہے، اور یہ جو ٹائمنگ ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ دنیا کی اس وقت حالات اگر دیکھیں، بدلتی حالات دیکھیں، یوکرین رشیا جنگ اگر دیکھیں، آئل کی پرائسز دیکھیں، آرامکو پر حملہ دیکھیں، تو یہ ٹائمنگ انتہائی اہم ہے، اور یمن جنگ کا اس تمام تر معاملے پر اس پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا سعودی عرب نے آخر یہ ایک دم سے ایک ماہ کی جو جنگ بندی کا اعلان ہے وہ کیوں کیا، یمن کی جانب سے انصار اللہ اور حوثیوں کی جانب سے اس کا کیا رسپانس ہے، اور اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے، ان تمام تر صورتحال پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے بین الاقوامی امور کے ماہر، سابق ISO کے صدر عارف علی الجانی صاحب۔ عارف صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ عارف صاحب، یہ سعودی عرب کی جانب سے جب یمن کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے یہ پاسداری نہیں کرتے ہیں، اور اب اچانک سے انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیوں کیا، اور یمن کی جانب سے کیا رسپانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت اہم اور سینسٹیو ایشو جو کہ پورا عالمی سطح پر اس کرائسس کی وجہ سے پورا خطہ ڈسٹرب تھا، لیکن ایک بہت ہی پازیٹیو نیوز ہے یہ جس انداز میں سعودی عرب اور ان کے کولیشنز نے ابھی اعلان کیا ہے کہ رمضان کی حرمت کے خاطر انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن جب 3 دن پہلے اس حملے کے بعد جب انہوں نے ان کے آئل پلانٹس کو اٹیک کرنے کے بعد یمنیوں نے اعلان کیا کہ اب اس کے بعد ہم سیز فائر کریں گے، لیکن انہوں نے اس کا اگینسٹ میں اٹیک کیا۔ تو اب جب تک حوثی اور یمن کی طرف سے اس کو آن نہیں کیا جائے گا تب تک اس کے اوپر کوئی تجزیہ کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، وہ پورے خطے کے لیے، پورے مسلم امہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 7 سال جنگ جو کہ 7 ڈیز میں ختم کرنے کی نیت سے سعودی عرب نے ان کو پر اٹیک کیا، پھر ایک الائز کے 46 اور 39 کنٹریز کا ایک کولیشن بنتا ہے اور بہت بروٹل انداز میں ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مور دین 25 ملین افراد جو ہے وہاں پر یعنی قحط سالی کا شکار ہوتے ہیں، بھوک، ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ اس انداز میں آپ مطلب جب تک ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے، کمپنسیٹ نہیں کریں گے، اور جتنے بھی وہاں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں اور جتنا یمن کے لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اتنے جلدی اس کو مطلب چیپٹر کو کلوز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں پر رول پلے کرنا چاہیے، بالخصوص ابھی یمنیوں نے یہ ریاض میں کرنا چاہ رہے تھے نیگوسیشن، جس پہ یمنیوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے وہاں پر، تو یہاں پر شاید گلف کوآپریشن کونسل نے اس کو ہوسٹ کرنے کا اناؤنس کیا، GCC نے، تو ابھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک دونوں سائڈ پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا اس کا کوئی لمبا کوئی نتیجہ نہیں مل سکتا۔ اچھا، آپ نے ابھی فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے احترام میں یا اس حوالے سے انہوں نے 1 مہینے کی جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن پچھلے 6 سال میں 7 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی تقدس کا تو انہوں نے خیال نہیں رکھا۔ تو آج یہ خیال کیسے آیا؟ اس کے پیچھے چونکہ اس سے پہلے انصار اللہ لیڈر کی جانب سے بھی بیان آیا تھا کہ یمن جنگ کے اصل جو محرکات چلانے والے ہیں وہ UK، US اور اسرائیل ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کیا یہی ممالک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تھیوری سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر ایک ایسے ٹائم کے اوپر اچانک سے سعودی عرب اور ان کی کولیشن کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کیوں ہوا؟ اس سے پہلے ہمیں اس کے اگر بیک اینڈ پہ دیکھا جائے تو یوکرائن اور رشیا کرائسس کے بعد امریکہ نے آئل جو امپورٹ کرتے تھے انہوں نے اس کے اوپر سینکشن لگایا، اور آلریڈی امریکہ کے اندر آئل کرائسس اس سے بڑھ گیا، اور اسی ٹھیک ٹائم پہ دیکھیں کچھ بات جنگ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ ٹائم کا سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے انیمی کو نیچے کرنے کے لیے، اس کو پریشر اپ کرنے کے لیے، اور یہ رائٹ ٹائم تھا کہ حوثیز نے ان کے آئل جو پلانٹس ہیں ان کو اٹیک کیا، جس کی وجہ سے 70% ان کا آئل سپلائی چین جو ہے وہ بریک ہو گیا، جس کے نتیجے میں عالمی حلقوں میں، عالمی سطح پر ایک بہت شدید انداز میں مثال کے طور پر
ان کے آئل کرائسس میں اضافہ ہو گیا اور امریکہ کے اندر امریکن گورنمنٹ کے خلاف لوگوں نے مثلا احتجاج کیا اور عالمی سطح پر امریکہ اور اس طرح کی گلوبل پاور جو ایسے وارز کے بیک اینڈ پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں ان کے اوپر شدید کرٹیک ہوا. تو اب بھی ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہیومن جسچر کے دیکھیں یعنی انسانی بنیادوں کے اوپر یا وہ جو یمن کے اندر انسانی المیہ ہے, اگر اس بنیاد کو اس کو کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اگر رول پلے کیا تو بالکل غلط ہے. اگر یہ پلے کرتے تو ابھی تک تو 25 لاکھ افراد جو بھوک کے وجہ سے قحط سالی کا شکار ہے وہاں پر یمن تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ جنگ بندی نہیں ہو کہ اچانک جب ان کے مارکیٹ میں تیل کمی ہو گئی اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی تھی. یہ بیسیکلی دراصل یہ اپنے انٹرسٹ کو انشور کرنے کے لیے آئل یعنی یمنیوں نے مثلا اس 7 سال ریزسٹنس کے دوران دنیا کے لیے ایک مسائل قائم کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ عالمی طاقتیں مجبور ہیں, انہوں نے یمنیوں نے ان کے نفس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ آئل سپلائی لائن ٹوٹا رہے گا انہوں نے گھٹنے ٹیکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو جس طرح بھی ہو ہم یہی چاہیں گے اور پوری دنیا یہی چاہے گی کہ یہ جنگ رکے, یہاں کسی پیس سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. اور اس کی ایک پازیٹیو ایک چیز اور بتاؤں آپ کو کہ ابھی تک جو ان کے آپس میں یہ بھی ڈیل تقریباً کہتے ہیں کہ فائنل ہوا ہے کہ ان کے درمیان جو قیدیوں کا اس سے پہلے اکتوبر میں بھی انہوں نے کیا تھا مور دین 1023 جو قیدی ہیں دونوں سائڈ پر چھوڑے گئے تھے. ابھی جو ہے جو تازہ ہے اس میں 1400 جو یعنی فائٹرز ہے ہوتیز کے وہ ان کو واپس کریں گے, جس کے نتیجے میں 800 پلس جو ہے قیدی وہ ان کو واپس کریں گے. اور اس میں 16 یا 14 جو ہے وہ سعودی آفیشیلز ہیں اور ان میں 3 سورانی بھی ہیں جن کی تبادلہ بھی ہونے کا امکان ہے. اچھا, آپ نے ابھی یوکرین اور رشیا جنگ کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا اور جو جس کی وجہ سے تیل کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا, دوسری جانب آرامکو پر بھی حملہ ہوا ہے. تو ریسنٹلی اسرائیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں 4 عرب ممالک وہاں پر وزرائے خارجہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں, تو اس میں امریکہ بھی شامل ہے. کہا یہیں جا رہا ہے کہ چونکہ افغانستان اور یوکرین جو امریکہ کا ایک افغانستان میں جنگ چل رہی تھی, یوکرین امریکہ کا اتحادی تھا اور مشکل وقت میں امریکہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے اس خطے میں جو امریکہ کی اتحادی ہے وہ بھی ان کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں. تو یہ جو ابھی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی فوکس کیا ہے کہ اتحادیوں کو جتنا ہو سکے ساتھ ملایا جائے. اسی میں ایک سچویشن سعودی عرب کی جانب سے بھی ہم دیکھا جا رہا ہے کہ جو یوکرین کا مسئلہ ہے اس میں بھی سعودیہ کھلم کھلا جس طرح امریکہ کی حمایت کرنا چاہ رہے تھے ایسا نہیں کر پائے. تو کیا یہ یمن جنگ کے حوالے سے بھی ابھی ایئر ڈیفنس سسٹم سعودی عرب سے خرید رہے ہیں, تو اس حوالے سے امریکن کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, امریکن نے کبھی بھی کوئی پازیٹیو کردار ادا نہیں کیا ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو امریکنز اپنے انٹرسٹ کی خاطر کسی بھی ملک کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکتا ہے, کہیں کسی کو بھی انسٹال کرتے ہیں اور جو ہی ان کا مفاد پورا ہوتا ہے ان کو وہاں سے ریموو کرتے ہیں. یہ عرب سپریم کے نام سے عرب میں جو کچھ بھی ہوا ہے, مطلب محمد غزافی کو سپورٹ کون کرتا تھا؟ امریکہ کرتا تھا. صدام کو کون کرتا تھا؟ بنایا کس نے تھا؟ امریکہ نے. جب ان کا مفاد پورا ہو گیا تو ان دونوں کو گرایا. حسنی مبارک کو کس نے گرایا؟ اور اب بھی اسی رجیم چینج کے عنوان پہ ابھی بائیڈن نے جو یعنی حماقت کی ہے کہ وہ پیوٹین کو تبدیل کرنے کے عنوان پہ, یا ابھی تک جو خبریں ہیں پاکستان کے اندر جو کچھ پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اس کے پیچھے امریکن کا ہاتھ ہونا. دیکھیے, یہ پوری دنیا کے اندر امریکنز جو ہیں وہ افغانستان سے یہ نکل گئے ہیں, ذلیل ہو گئے, یعنی ان کی کوئی وہ نہیں ہو گیا. عراق سے ان کو شکست ہوئی ہے اور یہ واپس جا رہے ہیں. اسی طرح یمن وار کے اندر سے ابھی یہ ان کی شکست ہے. اس کو آپ ہیومن گراؤنڈز کے اوپر آپ نہ سمجھیں, یہ ان کی شکست ہے, ان کے اپنے مفادات ہے. عالمی مارکیٹ کے اوپر تیل نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کو جو کرٹیسزم کا سامنا ہے اس کو یہ لوگ یعنی. لیکن میں ایک اور چیز بتاؤں, یہ ایک بہت کمپلیکس چیز ہے. دیکھیں, یعنی یہ جو مطلب ایکٹیو وار جو ہوتا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی نیگوسیشن کرنا یہ ایک کمپلیکس تھیری ہوتا ہے, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. اتنے آسانی سے آپ ایکٹیو وار کے اندر نیگوشیٹ کر کے چیزوں کو نارملائز نہیں کر سکتے. اچھا, دوسری بات عارف الجانی صاحب, اس وقت کل کی ہی خبر ہے کہ ایک امریکن ہائی ٹیکنالوجی ڈرون کو یمنیوں نے مار گرایا ہے. تو یمن کی جو ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی اور ان کی صلاحیت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں 7 سال سے یہ جنگ جاری ہے اور اس پوری پروسیس کے اندر آپ دیکھیں یمنیوں نے بغیر کسی وسائل کے انہوں نے یعنی ننگے پیر جا کے انہوں نے لڑائی کی اور ان کے ساتھ فائٹ کیا, مقاومت کی اور اپنے ملک اپنے باؤنڈریز کی دفاع کی.
اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ سمجھو کہ یمنیوں نے ایک طرف ننگے پاؤں عالمی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ دوسرے طرف اپنے ملٹریکلی خود کو اسٹرانگ کیا، ساؤنڈ کیا. یہ کیسے ممکن؟ دیکھیں اس کے اندر اس کے بیک اینڈ پہ مثال ان کے ساتھ بھی ہے. مثال کو تو ایران کو ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور ریسٹ آف ایسے کنٹریز ہیں، اور ریسنٹلی رشیا یوکرائن کرائسس کے بعد یقیناً رشیا جیسے ممالک بھی کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر گردش کر رہی تھی میڈیا پر، خصوصاً انٹرنیشنل میڈیا پر، کہ سعودی عرب نے UAE کے تھرو حزب اللہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ بھئی آپ اس ثالثی میں کچھ کردار کریں، چونکہ حزب اللہ اور انصار اللہ کی جو تعلقات ہے یہ سب سے زیادہ اور قریب تصور کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب بھی سعودی عربیہ اور UAE کے اور امریکن کے درمیان بھی تھوڑا بہت رفٹ پایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اب سیریس نوٹس پر اس طرف جائے گا. کیونکہ انہوں نے یمن کو مس کیلکولیٹ کیا تھا، اس حوثی جو فائٹرز ہیں ان کو مس کیلکولیٹ کیا تھا، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ 7 ایئر یعنی 7 سال تک اس جنگ کو کھینچ کے لے کے جائیں گے، اور اس میں اتنا بڑا ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اور بالخصوص اب اسی سال جس تیزی کے ساتھ یمنی جو گورنمنٹ ہے، ان کی جو آرمی ہے، انہوں نے قطر، UAE اور سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا، اور ان کے اسٹریٹجک ایسٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کی آئل پلانٹس اور اس انداز کی امپورٹنٹ جو سینسٹیو علاقے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اس کے بعد اب یہ باور ہو چکا ہے کہ اب جنگ اس کا حل نہیں ہے. اگر ہم مزید جنگ کی طرف جائیں گے تو اس سے مزید نقصان ہوگا، اور عالمی سطح پر ان کی سبکی ہے، کیونکہ یمن اور ان کی کوئی کمپریزن نہیں بنتا ہے. سعودی عرب UAE دونوں بہت ہر لحاظ سے ان سے زیادہ ایڈوانس ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس کے علاوہ پھر ان کے الائز ہے 39 کنٹریز کے فوج کو بلایا ہے وہاں پر. ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو ابھی تک یعنی انہوں نے یمن کو فتح نہیں کیا، اور ابھی یہ خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اب دیکھیں یہ گئے کہاں پہ تھے یمن کو فتح کرنے کے لیے، اب یہ خود اپنی تحفظ کی بات کر رہے ہیں. عارف صاحب ایک اور آخری سوال میرا، یہ بھی انہی مسائل سے جڑے ہیں. جو ویانا ٹاک ہے ایران کا، اور جو عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں ایٹمی پلانٹ کے حوالے سے، یا جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے، اس حوالے سے لیٹسٹ آپ بتائیں، چونکہ ابھی جو اسرائیل میں بھی جو میٹنگ ہو رہی تھی ان میں بھی ایجنڈا ایران ہی تھا، تو دوسری جانب ان کی جو لیٹسٹ جو کیا سچویشن ہے اس مذاکرات؟ دیکھیں اس حوالے سے دونوں سائڈز پہ ابھی تک جو نیوز سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ دونوں سائڈ پہ چیزیں فائنلائز ہو گئی ہیں، چیزیں آخری سٹیج پر پہنچ گئی ہیں. امیر عبدالحیان نے بھی ابھی ریسنٹلی جو بیروت کے اندر حزب اللہ کے اس کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ چیزیں فائنلائز ہو گئی ہے. گڈ ول، صرف امریکن گڈ ول کی ضرورت ہے. اگر امریکہ مطلب اصولوں کی بنیاد پا کے یہ چیز کرے گا تو اس سے پورا گلف اور پورا خطے کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑے بہت ان کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کچھ چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، اور اس کے اوپر بھی نیگوسیشن جاری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ ڈیل کامیابی ہوگا. اور اس میں ابھی امریکنز جو اسٹیٹ افیئرس کے سیکرٹری نے بھی اس کو اناؤنس کیا کہ وہ یہاں پہ ایرانین جو گارڈز ہیں IRGC ان کو پر انہوں نے جو ٹیررسٹ لسٹ میں ان کو ڈالا تھا، اور ان کو پر بھی سینکشن اٹھا رہے ہیں، اور ان کو اس لسٹ سے بھی نکالا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس میں ایرانیوں نے اپنے ریڈ لائن کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا کہ اس ریڈ لائن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر ان کے علاوہ ان چیزوں کے اوپر انہوں نے ڈیفائن کیا تو میں سمجھتا ہوں ایرانی ایک ڈیفائن قوم ہے، اور انہوں نے ابھی تک جتنا اسٹرگل کیا ہے 40 سال انہوں نے سینکشنز برداشت کیے ہیں، اب وہ خود اس سٹیج پر آ گئے ہیں. تو اب اس سینکشن سے اور ان چیزوں سے ان کے اوپر اتنا کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن نیگوسیشن کے کامیاب ہونے کی صورت پر پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا فرق پڑے گا، بالخصوص آئل کرائسس کا جو موجودہ صورتحال ہے اس کو اور کم کرنے کے عنوان پہ، اور پورے خطے کے اندر جو بدامنی ہے، جو پروکسی وارز ہیں، یہ ختم ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے، اور اس پہ امریکہ کو مزید ہٹ درمی نہیں دکھانی چاہیے. اور ایرانیوں نے جو آفر ان کو کیا ہے اس کے اوپر ابھی سیریس بنیادوں پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو آپ نظر آئے گا کہ جناب کوئی ایگریمنٹ کی طرف ضرور جائیں گے. بہت شکریہ عارف الجانی صاحب، آپ نے اس وقت کی جو برننگ ایشوز تھے ان پر تفصیلی آپ نے گفتگو کی. ناظرین کرام، ہم اس خطے کے جو اہم ایشوز ہیں اس حوالے سے، اور ملکی دیگر ایشوز ہے داخلی اور بیرونی، ان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.